اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک جس کا مقابلہ پوری امت مسلمہ اس ٹائم پر کرنے سے قاصر ہے۔ آخر یہ چھوٹا سا ملک کتنا اسٹرانگ کیسے ہو گیا؟ تو یہ بات کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ آخر یہ جادو چھپا ہوا کہاں پہ ہے؟ یہ جادو ہے ان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اور یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اسرائیل کے ایجوکیشن سسٹم کو۔ اسرائیل کا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا کے اندر بیسٹ ایجوکیشن سسٹم تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی دو ریزنز ہیں، ایک ہے کلچرل لیڈ اور ایک ہے گورنمنٹ لیڈ۔ مطلب ایک فیکٹر جو ہے وہ اس کا کلچر ہے اور دوسرا فیکٹر جو ہے وہ اس کا گورنمنٹ ہے۔ اب اگر ہم پہلے فیکٹر کی بات کریں کلچر لیڈ کی، تو کلچر لیڈ میں جو ان کا یہودیوں کا کلچر ہے یا جوش کلچر ہے، وہ ایجوکیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ آپ کو اسرائیل کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ملتا جس میں کتاب نہ ہو یا کتاب پڑھنے والے نہ ہوں۔ جبکہ ہم دوسری فیکٹر کی بات کریں گورنمنٹ کی، تو وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ایجوکیشن کے معاملے میں کنسرن ہے۔ اپنے بجٹ کا 8% صرف اور صرف وہ ایجوکیشن کو دیتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ہارڈلی ہم 1.5% یا 1.5% کے لگ بھگ یا میکسیمم 2 تک جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایجوکیشن میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کی، تو وہاں پر 1:12 ہے۔ مطلب ایک استاد صرف اور صرف 12 بچوں کو وہاں پر پڑھاتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے۔ مطلب ایک ٹیچر کو 50+ اسٹوڈنٹ کو ایک ٹائم پر ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ موسٹلی اسکول جو ہیں وہ وہاں پر گورنمنٹ فنڈڈ ہیں۔ مطلب جو گورنمنٹ ہے وہ ہر سال انکریمنٹ کرتی ہے ٹیچرز کی سیلری میں 8% تک، جبکہ باقی سارے ڈپارٹمنٹ میں صرف اور صرف 4% تک انکریمنٹ دیا جاتا ہے۔ وہاں پر جو ایگزام ہیں وہ بھی سال میں صرف ایک بار ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں کہ منتھلی، پھر فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، پھر فائنل۔ اس طرح کا وہاں پر کنسیپٹ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ٹائم پر ایگزام ہوتا ہے اور وہ سال کے آخر میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو وہاں پر ہے وہ ہے اپرینٹس شپ۔ اب اپرینٹس شپ کو وہ ایکول کرتے ہیں ایجوکیشن کے۔ اپرینٹس شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی کام فزیکلی اسکل اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈگری کی یا کاغذ کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مطلب وہاں پر جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ پریکٹیکل کنسرن ہے۔ جبکہ پاکستان میں اگر آپ کی ڈگری میں مارکس نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو آپ کسی جاب میں ایون کے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ میٹرک تک وہاں پر ایجوکیشن جو ہے اس کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے، اور ہر انسان کو 18 سال کی ایج کے بعد کچھ عرصہ ملٹری کے اندر یا آرمی کے اندر گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر آبادی جو ہے وہ کم ہے۔ اسکولنگ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر 3 کیڈرز بنتے ہیں، 3 لیئرز بنتی ہیں۔ ایک ہے اکیڈمک، مطلب جہاں پر جو جنرل ایجوکیشن ہے اکیڈمک وہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کچھ ووکیشنل اسکول ہیں جو کہ صرف اور صرف کچھ خاص عرصے کے لیے اسکل کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو مارکیٹ کے اندر فوراً جابز ملتی ہیں جہاں پر وہ اپنی اسکل کو اپروو کرواتے ہیں۔ اور تیسرا جو سسٹم ہے وہ ہائبرڈ ہے، مطلب اس میں دونوں چیزوں کا مکسچر ہے، تھیوری بھی ہے اور ساتھ میں پریکٹیکل بھی کروا رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کنٹریز اس ٹائم پر اسرائیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے فار دیئر ٹیکنالوجیکل نیڈس، کیونکہ ٹیکنالوجی کے اندر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں یا انفارمیشن سیکیورٹی کی بات کریں تو اسرائیل کا جو ہے وہ ایک اپنا مقام ہے۔ ایون کہ بل گیٹ جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جو سلیکان ویلی کے اندر آپ کو ٹیلنٹ ملتا ہے وہی اسرائیل کے اندر بھی مل رہا ہے۔ اسرائیل کو ہب آف اسٹارٹ اپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں لائک مائکروسافٹ، انٹیل، موٹورولا وغیرہ، یہ ساری کی ساری کمپنیز جو ہیں یہ اسرائیل کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا ملک جو صرف اور صرف 7.7 ملین کی آبادی رکھتا ہے، وہاں پر 4800 کے لگ بھگ جو اسٹارٹ اپ ہیں وہ وہاں پر بلڈ کیے جا چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ وہاں پر اس کو ایک ہب کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجیکل نیڈس اور انفارمیشن سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ چھوٹا سا ملک اتنا کیسے ایڈوانس ہو گیا کہ پوری دنیا کو اس کی طرف اپنی نیڈس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے؟ تو یہ یقیناً ایک جادو ہے، اور یہ جو جادو ہے یہ اس کے ایجوکیشن سسٹم میں چھپا ہوا ہے۔ تو یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر سیکھنا چاہیں تو۔